ایک ننھے سے گاؤں میں جہاں دور دور تک ہرے بھرے کھیت اور پیڑ پودے جھومتے تھے، ایک غریب مگر بہت باہمت عورت رہتی تھی جس کا نام سائرہ تھا۔ سائرہ اپنے دو بچوں آمنہ اور سلیم کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتی تھی جو کھجور کے پتوں اور بانس سے بنی ہوئی تھی۔ غربت نے اس کے دروازے پر ہمیشہ ڈیرے ڈالے رکھے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہتی، کیونکہ اس کے دل میں یہ یقین تھا کہ مشکلیں انسان کو مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں۔ روزانہ صبح ہوتے ہی سائرہ جنگل کے کنارے بہتے صاف پانی کے چشمے سے پانی بھر کر لاتی، لکڑیاں چنتی، چھوٹے موٹے گھریلو کام کرتی اور پھر دوسروں کے گھروں میں برتن دھونے اور صفائی کرنے جاتی تاکہ اس کے بچوں کا پیٹ بھرا رہ سکے۔ اس کے بچے آمنہ اور سلیم بہت ہی پیارے، معصوم اور فرمانبردار تھے، مگر اکثر وہ دن بھر بھوک برداشت کرتے، کیونکہ کبھی کبھی تو سائرہ کو پورے دن کی محنت کے بعد بھی اتنے پیسے نہیں ملتے تھے کہ ان کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا لا سکے۔ ایک دن سائرہ کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا، نہ دال، نہ چاول، نہ سبزی، نہ آٹا۔ بچے بھوک سے نڈھال تھے مگر پھر بھی خاموش بیٹھے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی ماں ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ سائرہ کے دل میں اپنے بچوں کی بھوک ایک تیر کی طرح لگتی تھی، مگر وہ ہمت نہیں ہارتی تھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید آج اللہ کوئی راستہ بنا دے۔ وہ جنگل کے کنارے بیٹھی دعا کر رہی تھی کہ اچانک اسے ایک خیال آیا۔ اس نے گھر آ کر اپنی پرانی مٹکی، اپنی ہانڈی اور ایک دو ادے جلی لکڑیاں نکالیں اور چولہا جلانے لگی۔ آمنہ حیران ہو کر بولی، امو، کیا آج ہمارے پاس کھانے کو کچھ آیا ہے؟ سائرہ نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا، بیٹی، کبھی کبھی امید ہی سب سے بڑی دعا ہوتی ہے، تم بس دیکھتی جاؤ، اللہ کچھ نہ کچھ کر دے گا۔ سلیم نے بھی حیرت سے دیکھا کہ امی بغیر کچھ کھانے کے سامان کے ہانڈی کیوں چڑھا رہی ہے۔ سائرہ نے صرف پانی ڈال کر ہانڈی کو چولہے پر رکھا اور لکڑیاں سلگانے لگی۔ بچے خاموشی سے بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ شاید ماں ہمیں بہلانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن سائرہ کے ذہن میں کچھ اور ہی تھا۔ وہ اپنے بچوں کے چہروں سے مایوسی مٹانا چاہتی تھی، انہیں امید دلانا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہاں سے ایک بوڑھا مسافر گزرا۔ اس نے ہانڈی میں ابلتا پانی دیکھا اور حیرت سے پوچھا، بیٹی، کیا پکا رہی ہو؟ سائرہ نے نرمی سے جواب دیا، بس بریانی کا ارادہ ہے، اللہ چاہے گا تو بن جائے گی۔ مسافر نے یہ سنا تو مسکرا دیا اور بولا، واہ، بھلا بریانی بھی ایسے بن سکتی ہے؟ سائرہ نے شرماتے ہوئے کہا، کوشش کر رہی ہوں، شاید کچھ کرامت ہو جائے۔ یہ گفتگو سن کر وہ بوڑھا مسافر کچھ آگے بڑھا، مگر پھر اچانک رکا۔ اس نے اپنی پوٹلی کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹا سا تھیلا نکالا۔ میرے پاس تھوڑے سے چاول ہیں، یہ رکھ لو۔ سائرہ نے منع کیا مگر وہ بولا، بیٹی، نیکی کے کام میں شرم نہیں کی جاتی۔ وہ تھیلا رکھ کر مسافر آگے چل دیا۔ سائرہ نے ہانڈی میں چاول ڈالے۔ بچے خوش ہو کر ماں کو دیکھنے لگے۔ ادھر ہانڈی سے بھاپ اٹھ رہی تھی اور چاول ابال کھا رہے تھے، مگر بریانی کے لیے مصالحہ کہاں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد پڑوس کی ایک عورت، نجمہ، وہاں سے گزری اور اس نے چولہا جلتا ہوا دیکھا۔ سائرہ بہن، کیا پک رہا ہے؟ سائرہ نے مسکرا کر کہا، بس اللہ کا نام لے کر بریانی کی کوشش کر رہی ہوں۔ نجمہ نے حیرت سے کہا، بریانی؟ مگر تمہارے پاس تو کچھ نہیں تھا۔ سائرہ نے کہا، جو اللہ چاہے وہ سب ہو جاتا ہے۔ نجمہ نے سوچا کہ شاید وہ کچھ ایسا کر رہی ہے جو وہ سمجھ نہیں پا رہی۔ پھر اچانک اسے یاد آیا کہ اس نے آج مرغا پکایا تھا اور اس میں سے کچھ بچ گیا تھا۔ وہ فوراً گھر سے مرغی کے چند ٹکڑے اور کچھ مسالے لے آئی اور بولی، یہ لو بہن، اللہ نے چاہا تو تمہاری بریانی بن جائے گی۔ سائرہ نے شکر ادا کیا، مسالے اور مرغی ڈال کر ہانڈی کو ڈھانپ دیا۔ خوشبو پورے جنگل میں پھیلنے لگی۔ بچے حیرت سے خوشبو سونگھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد جنگل میں کام کرنے والے دو لکڑہارے بھی خوشبو سونگھ کر سائرہ کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے پوچھا، بہن، کیا پکا رہی ہو؟ سائرہ نے کہا، بس اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور شرمندہ ہو کر کہا، آج ہم نے بہت سارا لکڑی کاٹ کر بیچا ہے، اس میں سے ہم تمہارے لیے ٹماٹر، پیاز اور آلو لائے ہیں۔
تمہیں ضرورت ہوگی، اس سائرہ نے مسکرا کر شکر ادا کیا۔ کچھ دیر بعد بریانی تیار ہو گئی، اتنی خوشبودار، اتنی مزیدار کہ جیسے کسی بڑی دعوت کی ڈش ہو۔ بچے خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ سائرہ نے انہیں کھانا دیا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ سائرہ خود بھی نمناک آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، اللہ، تو نے ہمارے خالی ہاتھوں میں بھرے خزانے رکھ دیے۔ کھانے کے دوران پورے گاؤں کے چند لوگ بھی جمع ہو گئے اور سب نے سائرہ کی ہمت کی تعریف کی۔ اس دن پورے گاؤں کو یہ سبق ملا کہ اللہ کے فضل اور نیت کی سچائی سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ اگر دل میں یقین ہو، دل صاف ہو اور انسان محنت کرے تو اللہ راستے بنا ہی دیتا ہے، چاہے وہ راستہ چاول دینے والے مسافر سے بنے، پڑوسن کے مسالے سے، الگ کڑھاروں کے سبزی لانے سے۔ سائرہ اپنے بچوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کی ہانڈی میں بنی بریانی صرف کھانا نہیں تھی، یہ دعا، امید اور یقین کی خوشبو تھی جو پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی۔ کہانی کے آخر میں جیسے ہی آمنہ نے کھاتے کھاتے ماں سے کہا، امو، آج تو ہمیں یقین ہو گیا کہ اللہ واقعی سنتا ہے، سائرہ نے بیٹی کو گلے لگا کر کہا، بیٹی، اللہ ہمیشہ سنتا ہے، بس ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ بچوں کی آنکھوں میں خوشی تھی، پیٹ میں کھانا تھا اور دل میں سکون۔ اسی وقت سائرہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ، میری چھوٹی سی ہانڈی میں اتنی برکت ڈالنے کے لیے تیرا شکر ہے۔ اگر آپ کو بھی امید، یقین اور محنت کی یہ کہانی پسند آئے تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اب تک ایسی مزید محبت اور اخلاق سے بھری کہانیاں پہنچتی رہیں، کیونکہ آپ کی محبت ہی ہمارے لیے سب سے بڑی طاقت ہے۔